السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ تعلیمی سفر کے ابتدائی ایام کی بات ہے جب قرآنی قاعدہ پڑھنا شروع کیا۔ الف با تا سے آگے بڑھے تو نسبتاً مشکل الفاظ سے واسطہ پڑا، جنہیں یاد کرنا ایک معصوم بچے کے لیے کافی دقت طلب کام تھا۔ الفاظ کے معانی و مفہوم سے نابلد ہماری دلچسپی ان کو بس یاد کرنا تھا کہ کسی طرح استاد محترم کو فر سبق سنا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے رٹا لگانے پر زور دیا جاتا تھا۔ بہرحال رٹا لگا کر سبق یاد کرنا بھی ایک ترکیب ہے، لیکن یہ دیر پا اثرات کی حامل نہیں ہے، اور ایک اچھا استاد اس کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ استاد محترم بھی بچوں کی اس کمزوری سے واقف تھے اور سبق یاد کرنے کی دیگر تراکیب پر زور دیتے تھے اور رٹا لگانے کی حوصلہ شکنی کرتے تھے۔ دیگر تراکیب میں الفاظ کی پہچان، زیر زبر پیش کا دھیان، لفظوں کی آواز و مخارج، مشکل الفاظ کو جوڑ سے پڑھنا وغیرہ وغیرہ شامل تھا۔ غالباً یہی وہ بنیادی اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ایک زبان کو سیکھا، پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب اسکول میں قدم رکھا تو وہاں بھی کم و بیش ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ سبق یاد کرنے کے لیے رٹے پر زور لگایا جاتا، مشکل الفاظ کو بار بار دہرایا جاتا کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے، وہ کن لفظوں سے مل کر بنا ہے، اس کے معنی و مطلب کیا ہے، اس پر اتنی توجہ نہ دی جاتی۔ کچھ لائق اور سمجھدار طالب علم تو الفاظ کی پہچان، سمجھنے اور اچھی طرح پڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جس کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ وہ بڑی کلاسوں کی کتابیں بھی آسانی سے پڑھ لیتے تھے۔ لیکن نالائق اور کم دلچسپی رکھنے والے طالب علم رٹے پر ہی یقین رکھتے تھے۔ اسی طرح ہمارا ایک ہم جماعت تھا جو کہ رٹے لگانے کا ماسٹر تھا۔ وہ سبق کو اس طرح رٹ لیتا تھا کہ کتاب کو بند کر کے بھی فر سبق سنا دیتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ استاد محترم کو سبق سنانے لگا، لیکن کتاب اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے فر سبق سنا رہا تھا، کیونکہ سبق کو تو اس نے حفظ کیا ہوا تھا۔ ہم باقی سب ہم جماعت بڑے حیران ہوئے۔ استاد صاحب بھی حیرانگی کے عالم میں اس کو دیکھے جا رہے تھے۔ اچانک استاد محترم گرجے اور حکم دیا کہ کتاب کھول کر سبق سناؤ۔ اب اس نے کتاب اٹھا لی اور پہلے ہی کی طرح فر سبق سنانے لگا اور نظریں کتاب پر جمائے رکھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد صاحب پھر زوردار آواز سے بولے کہ سبق پر اپنی انگلی رکھو۔ اب تو وہ بیچارہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ لفظوں کی پہچان تو اسے تھی نہیں۔ انگلی وہ اوپر والی سطر پر رکھتا، لیکن الفاظ نیچے والی سطر کے پڑھ رہا ہوتا۔ اسی طرح انگلی دائیں طرف رکھتا تو پڑھ بائیں طرف والے الفاظ رہا ہوتا۔ الغرض وہ کسی ایک لفظ کی بھی پہچان پوری طرح سے نہ کر سکا اور رٹے کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے استاد محترم کے غیظ و غضب سے بچنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ بالآخر استاد محترم کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کی خوب درگت بنائی، اور نہ صرف اس کے 14 طبق روشن ہو گئے بلکہ ہم باقی دوستوں نے بھی رٹا لگانے سے توبہ کر لی۔ الفاظ کو صحیح سمجھنے اور پہچاننے کی طرف دھیان دیا۔ جب مار سے اس کا جوڑ درد کرنے لگا تو پھر اسے الفاظ کو جوڑ سے پڑھنے اور پہچان کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ تو دوستو، کسی بھی زبان کو سیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کے 3 ابتدائی مرحلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے میں حروف تہجی کو سمجھا جائے
ان کی پہچان کی جائے، ان سے نکلنے والی آوازوں کو سمجھا جائے، حرفوں سے مل کر بننے والے مرکب الفاظ کو ذہن نشین کیا جائے۔ اگر یہ مرحلہ آسانی سے طے ہو جائے تو اسی پہلے مرحلے میں ہی وہ زبان پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنے کی صلاحیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں ان الفاظ کے معانی و مطالب کو سمجھا جائے، جملوں کا مفہوم سمجھنے کی قابلیت حاصل کی جائے۔ جملوں کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو انسان وہ زبان پڑھنے کے ساتھ ساتھ گفتگو کرنے کا فن بھی سیکھ جاتا ہے۔ زبان کو لکھنا، پڑھنا، بولنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں زبان کی مزید باریکیوں، گرامر اور قواعد و انشاء کو اچھی طرح ذہن نشین کیا جاتا ہے، تبھی تو اس کی تشریح، سیاق و سباق کو سمجھنے اور متعلقہ لٹریچر پر گرفت کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ جب یہ تینوں مرحلے کامیابی سے طے کر لیے جاتے ہیں تو تب ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کو اس زبان پر مکمل عبور حاصل ہے اور وہ اس زبان کا ماہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف، جو کہ ہماری دینی کتاب ہے اور رشد و ہدایت سے بھری ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب اور زبان کو پڑھنے اور سمجھنے کی کتنی قابلیت حاصل کر لی ہے۔ میرے خیال میں ہم ابھی تک پہلے ہی مرحلے میں ہیں، جس میں کسی زبان، کتاب، تحریر یا عبارت کو بس پڑھا ہی جا سکتا ہے۔ ہم عربی زبان اور قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عبور حاصل کرنے کے لیے دوسرے یا تیسرے مرحلے میں داخل ہوئے ہی نہیں، یا شاید داخل ہونا ہی نہیں چاہتے۔ بس ہم نے رٹا لگا کر فر پڑھنے کے قابل تو ہو گئے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ، تفسیر، معنی و مطالب، آیات کے نزول کا پس منظر، سیاق و سباق یا دیگر گرامر کے قواعد و ضوابط سے بالکل ہی ناواقف ہیں۔ بلا شبہ قرآن مجید کا محض پڑھنا بھی بے شمار اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک حرف پڑھنے کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس حساب سے صرف ایک آیت ہی پڑھ لی جائے تو چند سیکنڈوں میں ہی بہت سی نیکیاں کما لی جاتی ہیں۔ یہ تو ہوا اللہ پاک کا نہایت لطف و کرم، قرآن مجید کا اعجاز۔ اس پاک کتاب سے محبت و لگاؤ اور تلاوت کا صلہ کہ محض پڑھنے سے ہی نیکیاں کمائی جا رہی ہیں۔ لیکن ہم نے تو لینی ہے اس پاک کتاب سے ہدایت، رہنمائی، روشنی، بصیرت، شفا، نعمت، نصیحت، برکت، غور و فکر، تدبر، حقائق کا ادراک، دینی، دنیاوی، سیاسی، سائنسی، معاشی، معاشرتی، روحانی، مادی و جسمانی، عائلی و خاندانی معاملات کے متعلق رہنمائی۔ بھلے جب ہم اسے سمجھنے سے ہی قاصر ہیں، معنی و مطالب کا بھی نہیں معلوم، ترجمہ و تفسیر کا بھی ادراک نہیں رکھتے، تو پھر یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوگا؟ جب ہمیں خود کچھ معلوم نہیں تو یہ روشنی پوری دنیا میں کیسے پھیلائیں گے؟ گو کہ ہم میں سے کچھ ایسے باصلاحیت، نیک، صالح اور امت کے خیر خواہ اور درد رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اکثریت تو محض تلاوت اور ختم قرآن پر ہی گزارا کرتی ہے کہ اس ماہ رمضان میں اتنے ختم شریف کر لیے ہیں یا سال میں اتنا قرآن مجید پڑھ لیا ہے۔ پھر کہوں گا کہ محض تلاوت بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اصل چیز اس مقدس کتاب کو سمجھنا ہے۔ جب ہم سمجھیں گے تو تبھی تو ہمیں رہنمائی ملے گی، رشد و ہدایت کے در واہ ہوں گے، شفا ملے گی، قرآن مجید کی طاقت اور پاور ہم میں سرایت کرے گی،
ہمیں اللہ کی مدد و نصرت اور رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے اور آخرت کے مزے بھی لوٹیں گے۔ بلا شبہ رمضان کے آخری عشرہ میں ختم قرآن مجید کی تقاریب بڑے روح پرور اور بابرکت لمحات تصور کیے جاتے ہیں۔ لاکھوں حفاظ کرام قرآن مجید سے محبت و عقیدت اور والہانہ لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں۔ دوران تراویح تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور باقی نمازیوں کو بھی اس سعادت سے بہرور کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم آئندہ قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے، عربی زبان کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے تاکہ اس مقدس کتاب کی برکات حاصل کر سکیں، رشد و ہدایت کے مخفی خزانے کو پا سکیں اور دنیا کو نور ایمان سے روشن کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔